جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ آئی ایم ایف نے کچھ مزید شرائط پاکستان کو بتائی ہیں، مہنگائی کرنے کا کہا ہے، کیا کہا ہے، اور نیب کے قوانین کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کہا ہے۔ وہ ساری تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ مودی حالیہ دنوں میں جب یو اے ای گئے، متحدہ عرب امارات گئے، وہاں پہ ان کا کس طرح استقبال ہوا اور ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پہ کیا کچھ ہوا تھا، وہ بھی تھوڑی سی تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر میں تحریک طالبان پاکستان، جن کے ساتھ ریاست پاکستان مذاکرات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت مذاکرات کر رہے ہیں، اب ٹی ٹی پی کے لیڈر کا ایک بیان سامنے آیا ہے، ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں، پاکستان کی کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو، ادھر سے ڈالر آئیں۔ اب آئی ایم ایف نے کچھ مزید شرائط سامنے رکھی ہیں۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے پہلے تو آپ جناب بجلی کی قیمت بڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے اوپر لیوی لگائیں 50 روپے کی، آہستہ آہستہ کر کے، جس کی مد میں آپ کو 800 ارب سے زیادہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی اس حکومت نے ابھی کی ہے وہ ہمیں منظور نہیں، آپ مزید مہنگائی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ملک میں جو بدعنوانی اور کرپشن کے حوالے سے قوانین ہیں، ان کے اوپر بھی آپ نظر ثانی کریں، اس لیے کہ حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی گئی اور ایک طرح سے این آر او دے دیا گیا۔ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا این آر او دیا گیا۔ دوسری طرف آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیٹرول کے اوپر آہستہ آہستہ لیوی لگائیں، 800 ارب روپیہ یا 850 ارب روپیہ اکٹھا کریں تو ہم یہ آپ کے ساتھ معاہدہ بحال کر دیں گے۔ اس کی یہ شرط ہے، اس کی یہ بنیادی شرط ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ 1100 ارب روپے کی کرپشن کو ویسے ہی این آر او دے دیا گیا عمران خان صاحب کے بقول۔ اب اس طرح کی خبریں جب آئیں گی، کرپشن کو بالکل جو ہے ایک طرح سے وہ کھلی چھٹی دے دی جائے گی، اپنے اوپر جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور خود ہی اس حوالے سے قوانین سازی کی جائے گی، تو پھر آئی ایم ایف تو اس کے اوپر بات کرے گا۔ تو اب آئی ایم ایف نے خود یہ کہا ہے کہ جی یہ جو قوانین ہیں اس حوالے سے ہماری ریزرویشنز ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، جو ٹاکس وغیرہ بھی ہوئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، جو بات چیت چل رہی ہے وہ ابھی تک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجام کو نہیں پہنچی۔ انجام سے میرا مطلب ہے کہ وہ اس میں حل نہیں ہوا یہ مسئلہ کہ جناب آپ تو ہم یہ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس لیے کہ آئی ایم ایف ہیز ڈیمانڈیڈ پاکستانی گورنمنٹ ٹو ریویو ریسنٹ چینجز اٹ میڈ ان نیبز اکاؤنٹیبلٹی لاز۔ یہ ہے جی آئی ایم ایف کا کہنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ریسنٹلی آپ نے چینجز کیے ہیں نیب کے لاز میں، اس میں بھی آپ ذرا نظر دوڑائیں، اس کو دیکھیں کہ آپ نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جناب۔ دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مودی صاحب کے دورہ یو اے ای۔ مودی صاحب یو اے ای گئے، جو 7 کا جو سمٹ ہو رہا تھا جرمنی میں، ادھر سے واپسی کے اوپر انہوں نے متحدہ عرب امارات وہ رکے ایک دن کے لیے اور ان کو ایئرپورٹ کے اوپر لینے کے لیے خود شیخ محمد بن زائد ال نہیان آئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تصویریں خود شیئر کی ہیں جناب مودی صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں بڑا ٹچڈ ہوا کہ شیخ صاحب مجھے خود وہاں پہ لینے آئے۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم گئے تھے تو وہاں پہ ان کا استقبال کس طرح ہوا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن مودی صاحب کا استقبال انتہائی گرم جوشی سے کیا گیا اور یہ اس کے بعد کیا گیا جب حالیہ دنوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے بھارت کے اندر بڑی سخت زبان استعمال کی، بڑی نامناسب زبان استعمال کی، اور کچھ رہنماؤں نے تو گستاخی کی، اسلام کے حوالے سے گستاخانہ بیانات دیے اور احتجاج وغیرہ بھی پوری دنیا میں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جب مودی یو اے ای جاتے ہیں تو ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ شاندار استقبال کیوں ہوتا ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے اور ان کے ساتھ جو رشتہ ہے، چاہے سعودی عرب کا ہو، امریکہ کا ہو، یو اے ای کا ہو، وہ پارٹنر ہیں، ٹریڈ پارٹنرز ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ خالی وہ بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ میں وہاں پہ گیا اور میں نے کہا جی میں مانگنے نہیں آیا ہوں پر کیا کروں، مجبوری ہے، تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ پھر آپ کا مودی کی طرح استقبال ہوگا۔ جب امریکہ کے خط کے اوپر پوری ریاست لیٹ جائے تو پھر آپ کی کوئی نہ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، نہ آپ کی کوئی عزت ہوگی۔ خود دعوے کرنے سے کہ جناب ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں یہ مل گیا اور پاکستان کی یہ کامیابی ہو گئی، وہ ہم کہتے رہیں گے،
لیکن جو کامیابی ہوتی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ اچھا، دوسری بات جس طرح یہ ہے کہ ہم ایڈ پارٹنر ہیں، ہم ان سے ایڈ لیتے ہیں، یہ ان کے ٹریڈ پارٹنر ہیں۔ اب انڈیا تھرڈ لارجسٹ غالباً وہ ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ یو اے ای سے ایکسپورٹس جاتی ہیں، اس میں قیمتی پتھر بھی جاتے ہیں، تیل بھی جاتا ہے اور چیزیں وغیرہ بھی جاتی ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں جو چائنا نے ایک کانفرنس وغیرہ ہوسٹ کی، اس میں بھی پاکستان کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کانفرنس تھی، اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جناب پتہ نہیں کس نے رکوا دیا ہے، دوسروں کو بس بلیم کرتے رہنا کہ اس نے یہ رکوا دیا، یہ اس نے یہ کر دیا۔ بھائی اپنا ہمارا جو حال ہے، ہمیں اپنی، جسے اب سخت لفظ ہے لیکن اپنی اوقات کا ادراک ہونا چاہیے۔ ہماری اوقات اسی دن پتہ چل گئی تھی کہ جس دن امریکہ سے خط آیا تھا، اور ہماری ریاست جناب اس کے آگے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر سکیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی توجیہ کیا پیش کی جاتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن یا اس کو ڈیفینڈ کس طرح کیا جاتا ہے بے شرموں کی طرح کہ یار اس طرح کے تو خط آتے ہی رہتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں۔ تو بھائی یہ پہلی دفعہ کوئی پاکستان میں غیرت مند آدمی آیا ہے جس نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ ہم میں اتنی بھی غیرت نہیں تھی 70 سال سے کہ یہاں پہ فوجی حکومتیں بھی رہیں، یہاں پہ سولین حکومتیں بھی رہیں، تو امریکہ ہمیں اس طرح کی چیزیں کہتا رہتا تھا اور ہم چپ کر کے برداشت کرتے رہتے تھے۔ اور ابھی بھی بہت سارے دوست یہ بار بار ٹی وی پہ آ کے بھی کہتے ہیں، سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ تو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، پہلے بھی کرتا رہتا ہے۔ تو کیا پہلے ہمارے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو تھوڑی سی غیرت دکھاتا اور ان کو کہتا بھائی آپ اس طرح کی بات نہ کریں، یہ نامناسب بات ہے؟ پر اینی وے یہ ہے جناب سچویشن مودی صاحب کے دورے کے حوالے سے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بھارت کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کا احتجاج یو اے ای میں بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے تعلقات اس طرح خراب نہیں ہوئے۔ کیوں خراب نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ ٹریڈ پارٹنر ہیں، وہ ہماری طرح ایڈ پارٹنر نہیں ہیں، وہ ہماری طرح ان سے بھیک نہیں لیتے۔ جب آپ ان سے ٹریڈ کے بجائے صرف ایڈ پہ بات کریں گے تو پھر ان کا رویہ ایسا ہی ہوگا جیسا اس وقت ان کا ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ تیسری خبر، اور وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اور تحریک طالبان پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ کون سا آئین اور قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ دہشت گردوں سے بات کریں جنہوں نے ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے؟ پر اینی وے اگر آپ بات کر رہے ہیں، سم ٹائم مجبوری ہوتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ دنیا بھر میں اس کی مثالیں موجود ہیں، ناردرن آئرلینڈ میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ، بیرون ملک میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، حکومتیں باتیں کرتی ہیں اس طرح کی تنظیموں سے، دہشت گرد تنظیموں سے، تاکہ امن قائم ہو سکے۔ اب جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں جناب مفتی نور صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور جو نور ولی مسعود ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں جنرل فیض حمید۔ ٹھیک ہے، ان مذاکرات کو جنرل فیض حمید لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، یہ تحریک طالبان نے کنفرم کیا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی ہے کہ جو فاٹا کے انضمام کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کو دوبارہ بالکل انڈیپینڈنٹ کیا جائے، مطلب کہ وہ صوبے کے ساتھ ضم نہ کیا جائے، اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ ہماری ڈیمانڈ قائم رہے گی۔ تو پھر یہ آئین اور قانون کے تحت کس طرح یہ ڈیمانڈ ہے؟ دوسری چیز، جو ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑا گیا ہے، انہوں نے یہ مانا ہے کہ ہمارے قیدیوں کو بھی چھوڑا گیا ہے، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی جانب سے تحریک طالبان کے قیدیوں کو چھوڑا گیا ہے۔ یہ کس عدالت کے ذریعے چھوڑا گیا ہے، کس قانون کے ذریعے چھوڑا گیا ہے، کس جگہ پہ وہ قید تھے، مجھے اس حوالے سے نہیں پتا۔ اس طرح کہ آپ میسج کریں گے اور پوچھیں گے کہ کہاں پہ مقدمہ چلا، کہاں پہ مقدمہ درج ہوا، کس طرح بندہ گرفتار ہوا، کس طرح اس کو چھوڑ دیا گیا، کس طرح کس کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، صدر نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا، کس نے کہا تو چھوڑا گیا؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ خود وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے بندے چھوڑ دیے گئے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بڑا میجر بریک تھرو نہیں ہوئی ان بات چیت میں، کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوئی ان بات چیت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اس کو ماڈریٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ سہولت کار بھی ہیں، فیسیلیٹیٹر بھی ہیں ان مذاکرات میں، ہمارے بھی وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کو وہاں پہ جتنی بھی فیسیلیٹیز مل رہی ہیں وہی افغان طالبان، جو افغان حکومت ہے وہ ان کو مہیا کر رہی ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ جو لوگ ہیں ٹی ٹی پی والے، یہ بھارت سپانسرڈ ہیں۔ تو جب بھارت جائے گا وہاں سے، اشرف غنی جائے گا وہاں سے، این ڈی ایس جائے گی وہاں سے، تو یہ سارے ان کا کلا کما ہو جائے گا۔ اب تو یہ وہ طالبان کے خاص مہمان بن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بیانیہ غلط تھا۔
یہ بھارت کے بندے نہیں، یہ تو ان کے بندے تھے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اب تو ان کی حکومت ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی ریٹ ہر جگہ پہ قائم ہے پورے ملک میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان یہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کے اندر کیا کچھ کرتی رہی، اے پی ایس کے اوپر حملے سے لے کے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن ان کے حوالے سے ہماری حکومت کا رویہ، ہمارے ریاستی اداروں کا رویہ وہ آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے بھی ہے۔ اچھا، آخر میں ایک اور چیز جو انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیر وونٹ بی اینی ڈسکشن اور ریزولوشن اور سرنڈر، کہ اگر ہمارے مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ تو کس آئین اور قانون کے مطابق یہ مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں ان کو ہتھیار بھی جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں پھینکیں گے؟ تو یہ ہے جناب وہ آئین اور قانون کے مطابق مذاکرات جن کے حوالے سے ہمیں اس دن اسمبلی میں بھی بتایا گیا کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ ہو رہے ہیں۔ تو میری امید ہے کہ یہ جو آئین اور قانون کے مطابق مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں، لیکن ادھر سے جو ہم ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ اتنی کوئی جسے کہتے ہیں حوصلہ افزا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، تھینک یو۔